السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہمارے ملک میں جب سے لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے تب سے ملک کے لوگ کافی پریشان ہیں، مگر ایسے مشکل وقت میں لوگ ایک دوسرے کی بھی کافی مدد کر رہے ہیں اور مدد کرنا بھی چاہیے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ خاص طور پر مسلمان جو بڑی دلجوئی کے ساتھ اور حق سمجھ کر لوگوں کی بلا تفریق مذہب، بغیر کسی مذہب کے دیکھے، بغیر کسی جان اور پہچان کے لوگوں کی کافی مدد کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے اچھے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایک اچھا پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ واقعی میں مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو لوگوں کی خدمت بڑھ چڑھ کر کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ آج جمعہ کے اندر تو میں نے وہ واقعہ بتایا، ندائے ممبر و محراب جو فاؤنڈیشن ہے جہاں پر جمعہ کا خطبہ جو ہر ہفتے میں ارسال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھے سہارنپور کے عالم دین کا۔ میں نے ان سے وہاں پر فون پر گفتگو بھی کی، اس واقعے کے تعلق سے ان سے پوچھا بھی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عالم دین دیوبند کے انہوں نے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا کہ کورونا وائرس کے دور میں کسی کو بھی ضرورت ہو تو آپ ہمیں فون کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو وہ جو عالم دین ہے ان کا نام تو نہیں پتہ چلا، لیکن انہوں نے لکھا اس فاؤنڈیشن کی اس کتاب کے اندر کہ رات میں 3 بجے رمضان کے مہینے میں ان کا ایک فون آیا دہلی سے اور کہا کہ صاحب آپ نے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے، پلیز آپ میری مدد کیجئے، میرے والد بہت بیمار ہیں، کافی پریشان ہیں اور ان کو وینٹیلیٹر بیڈ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں دہلی سے بول رہا ہوں، مگر آپ میرا نام مت پوچھیے، بس آپ میری مدد کر دیجیے، آپ سے امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے دہلی کے بہت سارے اسپتال میں فون گھمائے لیکن کہیں پر بیڈ نہیں ملا۔ ان کا پھر فون آیا اور ان کو کہا کہ دیکھو آپ ایسا کرو، اگر آپ شیخ الہند میرٹھ میں شاید ہاسپٹل ہے جہاں پر انہوں نے یہ ساری چیزیں بیڈ وغیرہ اور وینٹیلیٹر کی ضرورتیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے ساز و سامان سب کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہاں پر آ جاتے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بیڈ دلا دوں گا۔ تو دوسرے دن شام میں وہ اپنے پیشنٹ کو لے کر وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے رات میں 9 بجے ان کو پیشنٹ کو وینٹیلیٹر بیڈ دلا دیا، ان کا علاج شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی کورونا وائرس کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں آ رہا۔ تو اسٹاف پہ جو 2-3 مسلم لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریے، یہ واپس چلے گئے۔ 20 دن اس کا علاج چلتا رہا اور الحمدللہ وہ صحت مند ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ ان کا فون آیا کہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنتوں سے میرے والد ہوئے وہ صحت یاب ہو گئے، اچھے ہو گئے، آپ ہمارے لیے بھگوان ہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ہم کو بھگوان مت کہیے، تو ہمارا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا اور ہم لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ میں تو آپ کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے، اس مشن کو لوگوں کے کام آئیں گے۔ ہم واپس جا رہے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کہاں پر رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کے دیوبند ہوں، اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو لے لیجیے۔ تو وہ عالم دین کہنے لگے جیسے دیوبند کا نام عالم بھاشا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ دیکھ کر تو وہ کچھ بولے ہی نہیں، خاموش رہے اور کہا کہ آپ دیوبند میں رہتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں ہم دیوبند میں رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بولے میں ملاقات کروں گا، لیکن پھر وہ ملاقات نہیں کی اور ان کا فون بھی نہیں آیا اور انہوں نے بھی فون نہیں لگایا۔ 2 دن کے بعد پھر ان کا فون آیا کہ حضرت آپ نے جب دیوبند کا نام کہا تو میں بہت ڈر گیا تھا، اور ڈرا اس لیے تھا کہ دیوبند ایک مسلمانوں کا بڑا علاقہ ہے، ایک بڑا مدرسہ ہے وہاں پر اور پوری دنیا میں پیغام دیوبند سے نکلتا ہے اور لوگوں تک جاتا ہے۔ میں ڈرا اس لیے کہ دہلی میں جب دنگا ہوا تو ہمارے سامنے مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، ہمارے بڑے بڑے گھر تھے، دکانیں تھی، ساری چیزیں تھی، ہم چاہتے تھے ان کو اپنے گھر میں چھپا لیتے، بچا لیتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے ہمارے دروازے بند کر دیا، ہم محفوظ ہو گئے، ان کو ہم نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے وینٹیلیٹر بیڈ دلایا اور میں نے جب کہا کہ آپ مجھ سے نام مت پوچھے تو آپ نے نام بھی نہیں پوچھا، بغیر کسی نام کے تحقیق کے آپ نے میرے والد کے لیے اتنی کوششیں کی، اتنی محنتیں کی۔ تو میں بہت ڈر گیا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے پھر اسلام کے بارے میں مجھ سے بتایا، پھر ان کے جو کنفیوژن تھے وہ ان سے شیئر کیے، انہوں نے اس کو دور کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے سے بات شروع ہے
और उन्होंने कहा कि यार वाकई में इस्लाम और मुसलमान लोग तो बहुत अच्छे लोग आते हैं, हमने तो खामखा इनको बदनाम किया, इनसे नफरतें की, इनसे झगड़ा किया, इनसे फसाद किया, जो हमको नहीं करना चाहिए था। और अब वो बहुत डरे हुए और कह रहे हैं कि जब से आपने मेरे वालिद के लिए ये सब किया, मैं आप यकीन जाने मैं रो रहा हूँ तब से कि मुसलमान इतने अच्छे लोग होते हैं, कितने उन्होंने हमारी मदद की। तो इस्लाम के बारे में पढ़ रहे, जान रहे, हो सकता है दुआ करें कि अल्लाह तबारक इस्लाम की बहुत अच्छी मालूमात फरमाए, और भी बहुत अच्छे काम लोगों के काम आते, लोगों की मदद करते